أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر بھی ان کی تعریف ہو، تو آپ ہرگز ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ خیال نہ کریں، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی بناوٹ اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، نیز آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا ہے، آپ کی ذات تمام خامیوں سے پاک ہے، بس آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے جس کو دوزخ میں ڈال دیا یقیناً اسے رسوا کر دیا، اور گنہگاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہماری برائیوں کو مٹا دیجئے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، اور آپ نے ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کیجئے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بدعمالیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے احکام میں تحریف اور تبدیل سے کام لیتے ہیں، اور مزید اس بری حرکت پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان بری حرکتوں اور عادتوں پر تعریف کے طلبگار بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان بدکار یہودیوں کے متعلق یہ پیشن گوئی کی ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور آئے گا۔ مفسرین نے یہاں عذاب سے دنیاوی عذاب مراد لیا ہے کہ دنیا میں ان پر عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہیں مدینہ پاک کے اندر شکست ملی اور رسوائی کے ساتھ جزیرۃ العرب چھوڑنا پڑا۔ اگلی آیت کے اندر قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے کرشموں کو بیان فرمایا ہے کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، چاہے وہ آسمان اور زمین ہو، اسی طرح دن اور رات کا آنا اور جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اتنے کرشمے موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر سائنسداں متحیر ہو جاتے ہیں،
اور جو کائنات کی مخفی حقیقتوں سے پردہ اٹھتا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تحقیق کا روز اول ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود، اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کاملہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، بشرطی کہ انسان اپنی عقل سے کام لے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو دنیا کا مال و زر جمع کرے، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جس کا دل کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وہ ہر حال میں چاہے اٹھتے بیٹھتے ہو، لیٹتے سوتے ہو، اللہ کے ذکر میں مگن ہو، کسی بھی پل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اس سے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ محض ذکر کے لیے پاکی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ جس انسان کو غسل کی حاجت ہے، یقیناً وہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے اذکار اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک ذنوب اور دوسرے سیئات۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ذنوب سے کبائر اور سیئات سے صغائر گناہ مراد ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ذنوب سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور سیئات سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چند دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا آغاز ربنا سے ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا ایک بندہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک، ہم گنہگار ہیں، اس گناہ کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کیجیے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اس لیے کہ ہم نے آپ ہی پر ایمان لایا ہے، لہٰذا ہمیں رسوا نہ کیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور آپ نے اپنے نبی کی معرفت جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے یعنی جنت کا، وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔